قرآن تو ہم نے صرف رمضان کے مہینے میں پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی مر گیا ہو تو بخشنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو 2 سورتیں پڑھ لیے بس۔ مکہ المکرمہ سے مار کھا کر لٹ پٹ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنی کھیتی باڑی چھوڑ کر مدینہ المنورہ پہنچے ہیں۔ صحابہ کرام راشن نہیں، اخلا نہیں، ساز و سامان نہیں، تیر نہیں، تلوار نہیں، کپڑے نہیں، رہنے کے لیے گھر جھوپڑا نہیں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، انفروا فی سبیل اللہ تؤمنوا باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو۔ کہہ سکتے تھے، میں اور آپ بولتے نہیں کچھ بھی ہوا گا تو کیا بولتے رن چھوڑو جی، اب ایک 2-4 دن جان دے بعد میں کریں گے، نہیں ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، ہم رسمی مسلمان ہیں۔ اللہ کو رسمی مسلمان کی ضرورت نہیں ہے، رجسٹرڈ مسلمان کی ضرورت ہے۔ ہم رسمی مسلمان کیسے؟ پین کارڈ کے مسلمان، راشن کارڈ کے مسلمان، ورک کارڈ کے مسلمان، ATM کارڈ کے مسلمان، بینک بک کے مسلمان، یہی ہے نا ہمارا، ہم رسمی مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ کو راضی کرنے والے وہ مسلمان تھے۔ بہر نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال عز من قائل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تعریف اس رب العالمین کی، رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کے دلدل سے نکال کر، دنیا کے کاروبار سے نکال کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا کرو ہم یہاں سے دین کی دولت کما کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ درود پاک اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، پتھر کھا کر پھول برسائے، گمراہی سے نکال کر حق کی راہ دکھائی، جہنم سے نکال کر جنت کے پھول بنائے، صلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوانوں اور پیارے بچوں، ابھی میں آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد 4 کلمات پر مشتمل 4 آیتوں کی تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس 4 آیتوں کو ہر بچہ جانتا ہوگا۔ جس طرح سے قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، اس طرح سے یہ 4 آیتیں سورہ رحمان کی ہر آدمی جانتا ہوگا۔ آج کا میرا موضوع ہے قرآن کا پیغام۔ ان 4 آیتوں پر انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنا پہلا نام لیا، الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ 4 آیتیں
4 کلمات پر مشتمل۔ اب شروع کرتے ہیں الرحمن۔ رحمان مشتق رحم سے ہیں، رحمت سے ہے، فضل سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ عرش عظیم کے نیچے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں۔ سبقت رحمتی علی غضبی، لکھا ہے عرش کے نیچے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم و کرم اگر دنیا میں ہے تو میں اور آپ باقی ہیں۔ اگر رحمان کی رحم کا ایک نقطہ، ایک تجربہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو ایک ماں کو دیکھ لیجیے، ایک ماں کو دیکھ لیجیے۔ ایک ماں اپنے بیٹے لنگڑا ہو یا للا ہو یا بہرا ہو یا کانا ہو، کچھ بھی دنیاوی بچوں سے اس بچے کے نقص کتنے ہزاروں ہوں، لیکن اس ماں کے دل میں اللہ نے ایسی رحمت ڈالی ہے، عیب دار لڑکے سے بھی اتنی محبت ٹوٹ کر کرتی ہے لیکن دوسرا کوئی نہیں کرتا۔ اس اللہ کی رحمت ہے۔ یہ چاند، یہ ہوا، یہ ستارے، یہ پانی، یہ ندی نالے، یہ بہار، میں اور آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو دیکھنا تو درکنار، سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ کتنی بڑی رحمان کی رحمانیت ہے اپنے بندے پر۔ یہ مختصر اس کا ترجمہ۔ اور فرمایا علم القرآن، سکھایا قرآن۔ اب قرآن کو سکھانے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے، اور رب العزت نے خلق الانسان کیوں فرمایا؟ ویسے تو دنیا میں ہزاروں کروڑوں جانور ہیں، جاندار چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا نام لینا چاہیے تھا، لیکن انسان کا نام کیوں لیا؟ خلق الانسان، کیوں؟ اس لیے جانور کے اندر چلنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے اور سیکھنے کی بھی صلاحیت ہے، لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جانور کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو سکھانے کے لیے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان۔ اور انسانوں میں کیسے انسان؟ انبیاء علیہ کرام کو پیدا فرمایا، اور سارے انسانوں میں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ ان انبیاء کرام میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کیا، خلق الانسان۔ اب انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، اللہ نے قرآن سکھایا، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اب انسان کو سکھانے کے بعد فرمایا علمہ البیان، اب بیان کرو، اب بولو آپ لوگوں کے سامنے، تم نے رحمان سے کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے، اب لوگوں کو بولو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں 4 تختیاں لٹکی رہتی ہیں، 4 کل، سورہ یاسین، سورہ رحمان، ہے یا نہیں؟ سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی ہوگا۔ کبھی ہم نے اسے غور کر کے دیکھا نہیں وہ آیت کریمہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، کیا محاسبہ کر رہی ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ نہیں جی، تختی لگا لی ہے گھر کی برکت کے لیے، دکان کی برکت کے لیے، مکان کی برکت کے لیے، برکت تو ہے، لیکن پڑھ کر اس پر عمل کرنے سے اور کیا کہتے ہیں چوٹی کی برکت ہو سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں، اب انسان کو پیدا کیا، اور عزیز انسان، بہترین انسان، دنیا میں سب سے بڑا خوبصورت انسان، دنیا میں سب سے اچھے اخلاق پر فائز ہونے والا اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سکھایا قرآن وحی کے ذریعے سے، جبریل امین کے ذریعے سے۔ کبھی معراج کی رات کو بلا کر قرآن تحفے میں دیا۔ اب جانتے ہیں پچھلے دن
معراج کی رات کو لوگوں نے جاگا فضیلت سمجھ کر. فضیلت وہ نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس کے بارے میں پھر بتائیں گے. میں بتانا یہ مقصد یہ ہے میرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو سکھایا. کس کو سکھایا؟ میرے اور آپ کے پیغمبر کو سکھایا. سکھانے کے بعد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ. کیا فرمایا؟ اے نبی، اے میرے رسول، ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے، اب تم لوگوں کو سکھاؤ. اب تم لوگوں کو سکھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی نبوت کی، 23 سالہ زندگی نبوت کی. مکہ المکرمہ میں 13 سال، مدینہ المنورہ میں 10 سال قرآن کی باتیں لوگوں تک پہنچائی. 23 سال. ان 23 سال کو ایک طرف رکھ دیجیے، ان 23 سال کو ایک طرف رکھ دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے قرآن کو سیکھا. سیکھنے کے بعد انہوں نے خاموش نہیں بیٹھے، سیکھا. اللہ کے رسول سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے سیکھ کر تابعین نے سیکھا، تبع تابعین سے ائمہ نے سیکھا، ائمہ سے لے کر ان کے مقتدیوں نے سیکھا. اور میں اور آپ ہمارے مسجد کے مولوی صاحب سے الف با پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن پوری سیکھ لی. قرآن ہم نے سیکھ لی، پڑھ لیا، لیکن اب اس کے مطابق میرا اور آپ کا کچھ عمل ہے نہیں. آئیں ذرا اس قرآن کے پیغام کو لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 2.5 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور، 10 سال امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے 10 سال. اس کے بعد پھر چلتے ہیں عثمان غنی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال. اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 4 سال 6 مہینے. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے. ان کو آپ جمع کیجئے مکمل 30 سال ہوتے ہیں. جمع کیجئے ان کو کتنے ہوتے ہیں؟ 30 سال. رب کعبہ کی قسم ان 30 سال کے عرصے میں صحابہ کرام نے ساری دنیا پر حکومت کی اس قرآن کے پیغام کو پہنچا کر. اب یہ 30 سال کے عرصے میں قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے ساری دنیا میں جب انہوں نے حکومت پھیلا دی. حکومت کس کی؟ سیاستدان. یہ جتنے بھی آج کل کے ایسی حکومت نہیں، حکم اللہ، شریعت رسول اللہ، اس کے مطابق دعوت دی. ساری دنیا میں امن و شانتی کا پیغام پہنچایا اور ساری دنیا سکون سے رہنے لگی. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ. 30 سال کے عرصے میں قرآن کو ساری دنیا میں پہنچا دیا. اور ان کا بڑا احسان ہے ہم پر، یہ قرآن ہمارے پاس آ کر پہنچا. آج میں اور آپ اس قرآن کو یتیم بنا رکھا ہے، مظلوم بنا کے رکھا ہے، بے کس اور بے بس بنا کے رکھا ہے، الماری میں چھپا کے رکھا ہے. اس قرآن کو ہم لے کر مسجد کے باہر جانے کے لیے تیار نہیں. وہ صحابہ کرام مدینے سے لے کر ہندوستان کے آخری کونے تک بھی آ کر پہنچ گئے تھے. پہنچے تھے نہیں تھے؟ اب بتائیں ان کو 30 سال کے عرصے میں اللہ کی مدد آئی یا نہیں آئی؟ اللہ کی مدد آئی، اللہ کی رحمت آئی، اللہ کا فضل ہوا. تو ان کے اوپر فضل و رحمت اللہ کی کبریائی و بڑائی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری. ہم گزار رہے ہیں زندگی تو ایک طرف رہی، بعد میں دیکھا جائے گا. میں اور آپ قرآن کو پوری قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں. کس نے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری قرآن پڑھی ہے. اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، نہ اللہ کا حکم ہے کہ تم پوری قرآن پڑھو. نہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آیت پڑھو، اس پر عمل کرو، پوری قرآن پڑھنے سے بہتر ہے. آئیں ذرا ہمارا جائزہ لیتے ہیں، ہمارا جائزہ لیتے ہیں. میں اور آپ
دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 17 رکعت فرض نماز کے ہوئے جو فرض ہیں ہمارے 17، 12 رکعت سنن نوافل لے لیجئے، سنن نوافل یعنی سنت موقیدہ، 1 رکعت حدیث سے ثابت ہے کہ وتر کی نماز پڑھنے کا، 30 مرتبہ دن میں میں اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیا ہم پر مدد آج تک آئی؟ سوال ہے۔ وہاں صحابہ کرام رضوان مجمعین سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے مریض شفا ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنگ فتوحات ہو رہے ہیں، جیت ہو رہی ہے۔ آج ہم 30 مرتبہ دن میں 30 مرتبہ، تہجد چھوڑ دیجئے، نفل چھوڑ دیجئے، سنت نماز جو فرض کے مقابلے ہیں، 12 سنتیں، 17 فرض، 1 وتر، 30 رکعتیں 30 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ یہی پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کبھی ترجمہ سمجھا ہم نے؟ کبھی سمجھا ہم نے؟ اگر اس سورہ فاتحہ کو اگر ہم سمجھ کر پڑھتے، اس پر عمل کرتے، آج دنیا میں غیروں کے نام پر جو شرک و بدعت ہو رہی ہے اللہ کی ذات میں، وہ نہ کرتے، وہ کبھی نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی، قرآن کو مسجد سے نکالو، باہر لاؤ، بازار میں لے کر چلو، عدالت میں لے کر چلو، اور شادی خانے میں لے کر چلو، اور بت خانوں میں لے کر چلو۔ ہم تیاری نہیں ہیں، ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے ہماری۔ ہم اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، قرآن تو ہم نے صرف رمضان کے مہینے میں پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی مر گیا ہو تو بخشنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو 2 سورتیں پڑھ لیے بس، اسی کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس لیے قرآن کو ہم لے کر جائیں گے تو ہم پر اللہ کی رضامندی خوشنودی حاصل ہوگی اور اللہ کی مدد ہم پر آئے گی۔ جہاں ہم لے کر جائیں گے اس قرآن کو، ان کو خطرہ ہوگا۔ عدالت میں لے کر جائیں گے، عدالت والوں کو خطرہ ہے، کیونکہ رشوت لینا بند ہو جائے گا۔ مارکیٹ میں لے کر جائیں گے، مارکیٹ کا بھاؤ چڑھاؤ زیادہ کم ہو جائے گا، ان کے لیے خطرہ ہوگا۔ اس لیے قرآن ہم باہر نہیں نکال رہے، قرآن کو شادی خانے میں نہیں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ شادی پڑھانے والے قاضی کو خطرہ ہے۔ کیوں؟ ناچ گانے، ہماری ماں بہن بیٹیاں بے پردہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قاضی پڑھا رہے ہیں، مسلمانوں کی حرکتیں وہاں دیکھو شیطان سے بدتر ہو رہی ہیں، برا نہ ماننا دوستو، ان کے لیے خطرہ ہے۔ اور اس قرآن کو مجاور، کتب، ابدال، درویش، کلندر، پیر، فقیر، ملا، مجاور کے پاس لے کر جائیں گے تو ان کو قبر کے سامنے کھڑے ہو کر جو چڑھاوا کھاتے ان کو چڑھاوا نہ ملنے کا خطرہ ہے۔ اب بتاؤ، جب ہم اس طرح سے قرآن کو رکھیں گے مسجد میں سنبھال کر تو اللہ کی مدد آئے گی ہم پر؟ کبھی تصور کر سکتے ہیں آپ مدد آئے گی؟ اب ان قریب رمضان کا مہینہ ہے، ان قریب رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کے مطابق زندگی گزارنے والوں پر، رسول کی اطاعت کرنے والوں پر اللہ کی مدد آئی، اللہ کی مدد آئی۔ آپ ابو داؤد کی روایت اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ المکرمہ سے مار کھا کر، لٹ پٹ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنی کھیتی باڑی چھوڑ کر مدینہ المنورہ پہنچے ہیں۔ صحابہ کرام راشن نہیں، اخلا نہیں، ساز و سامان نہیں، تیر نہیں، تلوار نہیں، کپڑے نہیں، رہنے کے لیے گھر جھوپڑا نہیں، سانس لینے نہیں دیا۔ مشرکین مکہ نے
जंग की ठान ली। बदर का मैदान हुआ रमज़ान की 17 तारीख को। अगर जंग करना चाहे तो हम साजो सामान की तैयारी करते हैं, लेकिन सहाबा कराम ईमान को बचाकर मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे हैं ईमान बचाकर। ना बैंक बैलेंस है, ना उनके गुड़ा में राशन पानी है, कपड़ा पहनने के लिए नहीं, तीर और तलवार नहीं, कुछ नहीं, भूखे हैं, प्यासे हैं, रोजे की हालत में हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। अल्लाह की राह में निकलो। कह सकते थे, मैं और आप बोलते नहीं कुछ भी हुआ तो क्या बोलते, रन छोड़ो जी, अब एक थोड़े चार दिन जान दे, बाद में करेंगे। साहबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज की तरफ आप इशारा करेंगे हम उस चीज की तरफ दौड़ कर जाएंगे। चले हैं, बदर के मैदान में पहुंचे और कितने साथी हैं? 313। 313। हम कितने हैं? 13 करोड़ 23 करोड़ कितने हैं हम इतने करोड़ होने के बावजूद भी आज हमारी इज्जत नीलाम हो रही है। हमें आज बेबस बेकस होकर गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। क्यों? इसलिए मेरा और आपका भरोसा उन सहाबा कराम की तरह अल्लाह पर नहीं है। हम मुसलमान तो हैं, हम रस्मी मुसलमान हैं। अल्लाह को रस्मी मुसलमान की ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर्ड मुसलमान की ज़रूरत है। हम रस्मी मुसलमान कैसे? पैन कार्ड के मुसलमान, राशन कार्ड के मुसलमान, वर्क कार्ड के मुसलमान, ATM कार्ड के मुसलमान, बैंक बुक के मुसलमान, यही है ना हमारा। हम रस्मी मुसलमान हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह को राज़ी करने वाले वो मुसलमान थे। बहरहाल बदर के मैदान में पहुंचे हैं। अब हम यहाँ 30 मरतबा मांगते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से ही मदद मांगते हैं, हमें मदद नहीं आ रही है। 313 सहाबा कराम अजमईन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर बदर के मैदान में पहुंचे हैं। राशन नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, AC नहीं, पंखा नहीं, एयर कूलर नहीं, गर्मी का आलम, रोजे की हालत में पहुंचे हैं। 313 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर खीमा जन हुए, दुआ के लिए हाथ उठाई। ऐ इलाहुल आलमीन, मक्के में 13 साल मैंने मार खाई। ऐ अल्लाह, मक्के में 13 साल मैंने मार खाई, मक्के का पत्थर पत्थर गवा, मक्के के गली कूचे गवा। ऐ अल्लाह, मुट्ठी भर मुसलमान तेरे पास लाकर खड़ा कर दिया हूँ, इनकी इमदाद फरमा, इनकी नुसरत फरमा। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आंसू मुबारक जारी हो गए, दाढ़ी मुबारक तर हो गई, आंसू नीचे टपकने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ ऊंचा हो गया, दुआ मांगी, ऐ इलाहुल आलमीन, मक्के में मैंने 13 साल मार खाई, मक्के का पत्थर पत्थर गवा, मक्के के गली कूचे गवा। ऐ इलाहुल आलमीन, मर्दों ने मार खाई, औरतों ने मार खाई, आज बदर का मार्ग है। ऐ इलाहुल आलमीन, ये मुट्ठी भर मुसलमान लाकर तेरे हवाले कर दिया हूँ। ऐ अल्लाह, इनकी इमदाद फरमा, इनकी नुसरत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, हक परस्तों की लेकर दिल जोई नहीं, बुत के काफिर कहेंगे मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ऐ अल्लाह, इनकी इमदाद फरमा, इनकी नुसरत फरमा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदद आ गई, मदद आ गई। कुरान कहता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अदिल्ला। याद करो वो दिन तुम बेबस थे, बेकस थे, लाचार थे, लावारिस थे, तुम फकीर थे, कुछ भी नहीं था। मेरे फरिश्तों के जरिए से मैंने तुम्हारी मदद की। वजह क्या थी? ईमान था उनका इतना पक्का, तो जान देने के लिए तैयार हो गए, ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे। आज कलमा पढ़ने वाला मुसलमान कलमे को पामाल कर रहा है, 24 घंटे के हिसाब से कुरान को बेच रहा है। बताओ दोस्तों, कहां से अल्लाह की मदद आएगी? आएगी मदद? और हमें शर्म नहीं आती कि हम कुरान पढ़ते हैं,
دن میں 30 مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھے سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ہماری عبادت بھی ڈھکوسلی ہے، ہمیں مدد آ نہیں سکتی۔ اور کہتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کیا ہم سیدھے راستے پر ہیں؟ ہر کوئی قرآن پڑھتا ہے، کبھی قرآن کو سمجھا ہے؟ یہ ساری چیزیں 3 الفاظ میں مکمل ہوتی ہیں، ساری چیزیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ مسلمان بہت ہیں، آپس میں محبت نہیں۔ مسلمان بہت ہیں، آپس میں محبت نہیں۔ کھانے کے لیے اناج بہت ہے، اس اناج میں برکت نہیں۔ مسلمان بہت ہیں، مسلمانوں کی عزت نہیں ہے آج۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے کلام کی عزت نہیں کی، صرف نام کے لیے پڑھتے جا رہے ہیں، نام کے لیے پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک قرآن کی سورہ فاتحہ کو پڑھ لیجئے بس، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ 10 سال سورہ بقرہ پڑھی، 10 سال۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ ایک انگریز سائنٹسٹ اپنی کتاب میں لکھتا ہے if حضرت عمر رضی اللہ عنہ adjusting 1 more year not allowed کافر، کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ 1 سال اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا۔ کیوں؟ قرآن کا مطالعہ دیکھو کتنا گہرائی سے کر رہے ہیں۔ ہم کریں گے جی کبھی قرآن کبھی ہم پڑھے بس برکت کے لیے؟ اللہ اکبر۔ اس بات پر مجھے اور آپ کو شرم آنی چاہیے، اس بات پر مجھ کو اور آپ کو شرم آنی چاہیے۔ صحابیہ تابعی کا ذکر ہے، جنگل سے آیا کرتے تھے بازار خریدنے کے لیے۔ سنڈے بازار ہوتی نا ہمارے یہاں، مدینے میں بھی بازار ہوا کرتی تھی، آتے۔ کسی نے پوچھا یار تو نظر نہیں آتا، ہفتے میں 1 بار مہینے میں 1 بار نظر آتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ کہنے لگا 20 بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چراتا ہوں اور کچھ مشغلہ نہیں ہے، ان بکریوں کو بیچتا ہوں، ان کا دودھ دھو کر پیتا ہوں بس۔ کسی پوچھنے والے نے آج کے نوجوان کی طرح پوچھ لیا ٹائم پاس کیسا ہوتے تیرا؟ کیا پوچھا؟ ٹائم پاس۔ اس صحابی نے جواب دیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ٹائم پاس کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حافظ حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اللہ تعالیٰ نے یہ چاند سورج ستارے ندی نالے انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ کہاں ہے جب؟ وہ صحابی نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ اتنا بہترین گزر رہی ہے، اتنی آسانی سے گزر رہی ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے، میری سنانا ہو تو نماز پڑھتا ہوں، اللہ کی سننا ہو تو قرآن پڑھتا ہوں۔ صحابی کیا بولا؟ ٹائم پاس کے لیے نہیں آیا ہوں، میری سنانا ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ و سجود ہوتا ہوں، اللہ کی سننا ہو تو قرآن پڑھتا ہوں، اللہ کی مدد آتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس پر تصور یا غور کیا ہے؟ چلو اللہ کو اپنی سنائیں گے، ہم جھرنے نکالتے ہیں، جھرنے نکالتے ہیں، واہ واہ ہاں ہاں کر جھرنے نکالتے ہیں۔ کوئی مسلمان اتنے جھرنے نکالے ہیں، اس جھرنے کے میدان میں 2 رکعت نماز پر قنت نازلہ پڑھا ہے آج تک؟ پڑھے کیا جائز تک ہمیں؟ پھر مدد کہاں سے آئے گی؟ مدد کے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دے کر گئے تو اس کو ماننے اور اس کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو مدد کہاں سے آئے گی؟ اگر ہم اس قرآن کو اسی طرح ہم چھپا کر رکھیں گے، بند کر رکھیں گے، ہماری مدد نہیں آئے گی۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوم کو نست و نابود و غارت کر دیا تھا، لیکن ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کر دیں۔ آگے چلتے ہیں، کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی مدد آئی کہ نہیں صحابہ کرام پر؟ اور کیسی مدد؟ اللہ اکبر۔ ابو داؤد کی روایت ہے، بدری صحابیوں کو اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم سے جھانک کر دیکھا۔ بدری صحابیوں کو جھانک کر دیکھا عرش عظیم سے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا آج؟ ہماری بدکاریاں، ہماری بدفعلیاں، ہماری نفرتیں، ہماری دشمنیاں،
ہمارے اندر کی نا اتفاقیاں، ہم بے نمازی، ہم شرک کرنے والے، ہم رسم و رواج کرنے والے، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں پیار سے دیکھ رہا ہے، غصے سے دیکھ رہا ہے؟ اس سوال کو پیدا کرو اپنے دل میں۔ اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے ان پر انعام رکھا تھا۔ کن پر انعام رکھا تھا؟ صالحین، شہداء، صدیقین۔ کیا ان کی راہ پر میں اور آپ ہیں؟ آخری نقطہ لے لیتے ہیں، سورہ فاتحہ کا آخری نقطہ لیتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تو نے غضب نازل کیا تھا۔ پڑھتے نا جی، پڑھتے نا؟ وہ غضب مجھ پر اور ہم پر نازل ہو رہا ہے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم نے چھوڑ دیا، اہدنا الصراط المستقیم چھوڑ دیا، انعمت علیہم ہم نے چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا، یہود و نصارہ کے راستوں پر ہم خود چلنے لگے تو اللہ کا غضب ہم پر نازل ہونے لگا۔ ہے کہ نہیں؟ نازل ہو رہا ہے کہ نہیں ہم پر؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، اس حال میں تمہیں موت آئے تم مسلمان بن کر مرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی ملا مجاور کتب ابدال درویش کلندر پیر فقیر ملا مجاور نہیں کہہ رہا، آج کا علامہ عالم مفتی حافظ کوئی نہیں کہہ رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کی ذات کہہ رہی ہے، اے میرے بندو تم مسلمان بن کر مرو، شرط کیا ہے؟ میرے ایمان پر پہلے قائم رہو۔ ہے کیا جی ہم آج ایمان پر؟ آج دیکھو جہاں کہیں ہم مسلمانوں میں اتنے لپڑے ہیں، اتنے جھگڑے ہیں، قرآن کے مطابق کوئی عمل نہیں کرتا۔ آج کوئی کسی پر کوئی غصہ، کوئی کسی پر ناراضگی، کوئی رشتہ داری، یہ سب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ قرآن کتنی پیاری بات کہتا ہے دوستو، کتنی پیاری بات کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تم سے محبت کرنا چاہتا ہے، کیا تم اللہ کی محبت چاہتے ہو؟ فاتبعونی، فاتبعونی، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو۔ کیا بڑی بات ہے جی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں؟ شادی کا مسئلہ ہے شادی کر لو، سونے کا مسئلہ ہے سو جاؤ، کھانے کا مسئلہ ہے کھا لو، تھوڑی دقت ہوتی ہے اس پر عمل کر لو، کیا حرج ہے؟ فیشن کو چھوڑ دو، فیشن کو چھوڑ دو، شریعت کو لے لو۔ وہ شریعت کس کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہمیں پہنچایا۔ ورنہ ہم کیا تھے؟ جہنم کے گڑھے میں پڑے ہوئے تھے، جہنم کے کنارے ہم کھڑے ہوئے تھے، تو ہماری کیا مجال آج ہم مسلمان بن کر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ورنہ ہم کافر ان سور کتوں کی طرح کتر سے بدتر ہو جاتے تھے، ہم ہوتے نہ ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کم سے کم مسلمان تو بنایا ہے۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے دن میں ایک مرتبہ قرآن کھولو، بس قرآن کو یتیم مت بناؤ۔ رمضان میں اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل نہیں کیا، قرآن کو نازل کیا ہے رمضان میں، لیکن زندگی میں پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھو اس قرآن کو اٹھا کر دیکھو آپ، قرآن میں ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے اعزاز دیا، تجھے سرور بخشا، تجھے زندگی دی، تجھے اولاد دی، تجھے بیوی بچے دیے، تجھے گھر دیے، تجھے کھانا پانی سب کچھ دیا ہوں۔ اے میرے بندے ساری دنیا تیرے لیے، لیکن تیرے دل میں 2 رکعت کی نماز کی جگہ میرے لیے رکھ، 2 رکعت کی جگہ ہے کیا جی ہمارے پاس؟ یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو کب آئیں گی؟ قرآن پڑھ کر آئیں گی، قرآن پر عمل کرنے سے آئیں گی۔ کہ قرآن کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو سمجھو کہ ہم، اب کیا بتاؤں، قرآن کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، آج کتے سور جو ہیں عزت سے گٹر میں کھاتے گھوم رہے ہیں، اس سے بھی بدتر ہماری زندگی ہو جائیں گی۔ یہ ظالم آج جو ہم پر مسلط ہیں، برقعے کے بارے میں، نقاب کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، یہ سارے جو ہے ٹوٹ کر ہم پر پڑیں گے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ جب تک ہم پر اللہ کی مدد آنی چاہیے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے،
آہا کیا لوگ تھے، آہا کیا لوگ تھے، کیسے وہ لوگ تھے زندگی بیچ دی بندگی کے لیے۔ ایک تو بھی تو ہے ایک میں بھی تو ہوں، بندگی بیچ دی زندگی کے لیے۔ ہم نے بندگی کے لیے، زندگی خریدنے کے لیے قرآن کو بھول گئے، عبادت کو بھول گئے، اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے۔ جمعہ میں ایک بار آ جاتے ہیں، عیدگاہ کے دن، عید کے دن آ جاتے ہیں، اور کوئی میت ہو گئی تو میت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر سارے اکٹھا ہو کر روزانہ ہم بیٹھ کر قرآن کا مطالعہ کریں، اے میرے بھائی یہ اللہ نے فرمایا آج سے تو عمل کرنا شروع کر، اپنی بیوی بچوں کو بتانا شروع کر، اپنے دوست کو بتانا شروع کر، میں بھی بتانا شروع کروں گا، ایک معاشرہ بن جائے گا۔ جب ایک معاشرہ بن جائے گا 100 افراد ہو جائیں گے، 100 افراد کافی ہے، پورے بیجاپور کے لیے 100 افراد کافی ہے۔ ایمان والے 313 پورے مشرقین مکہ کے لیے کافی تھے، ہم 100 آدمی کافی ہے۔ قرآن کو لے کر چلیں، اٹھیں، پہلے اللہ کو منوائیں، اللہ کو راضی کریں۔ کیسے راضی کریں گے؟ اس قرآن کے ذریعے سے راضی کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اس سے دوست اور بزرگوں یہ کچھ باتیں تھیں، آپ کی نظر کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔